تو کون سا موقع ہے جب امت مسلمہ کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سازش تو اسی دن شروع ہو گئی تھی۔ سقیفہ بنو سعدہ میں کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ کس چیز کی پلاننگ جاری تھی؟ جسد اطہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں پڑا ہے۔ سقیفہ بنو سعدہ میں سازش تھی۔ پھر جب لشکر اسامہ بھیجنا تھا تو سارے منکرین زکوٰۃ اور جو جھوٹے نبیوں کے ماننے والے وہ سارے مل کے قوت بن کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے پروگرام بنا رہے تھے، تو وہ امت مسلمہ کا ایسے لگتا تھا کہ شاید اب تو یہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبقری شخصیت ہے کہ وہ جس طرف وہ منہ کرتا ہے اللہ فتوحات دیتا چلا جاتا ہے، تو عالم کفر نے سوچا کہ اس کو درمیان میں سے نکالنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کو شہید کر کے امت مسلمہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص شہید ہو گیا، امت مسلمہ پھر بھی اپنی خوشحالی کے ساتھ برقرار رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ جو ابن سبا ہے، سازش ہی تو کرنے آیا تھا۔ اس نے جو یہودی النسل تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا مجوسی النسل تھا، کسی نے کہا یہودی النسل تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا۔ اس کو سمجھ آئی، سن لیجئے، اب سے پہلے جتنی سازشیں ہوئی ہیں نا وہ باہر سے ہوئی ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ سازش کا رخ اسلام کے اندر کی طرف ہوا ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمن سمجھ گیا کہ اس امت کو طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا، اس امت کو طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا، اس کو ہرایا جا سکتا ہے تو سازش سے ہرایا جا سکتا۔ لہذا اس نے لبادہ اسلام کا اوڑھا، سادہ لو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا، ویک پوائنٹ تلاش کیا، امت کا ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کا کون سا کمزوری ہے، کمزوری کیا پکڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی سب سے بڑی کمزوری، لہذا اہل بیت کی محبت کا نعرہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال آپ کا دور حکومت جنگیں ہی لڑتے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے تنگ پڑتے تھے، اتنے تنگ پڑتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلے ہی بتا دیا تھا، پیشگوئی کر دی تھی کہ علی تجھے ایک شقی القلب شخص قتل کرے گا، تجھے شہید کرے گا۔ کتنی دفعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تنگ پڑے کہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ شقی القلب شخص کس چیز کا انتظار کر رہا، یعنی کیا تھا؟ سازشیں تھی۔ جنگ جمل آپ سب کے سامنے ہے، رات کو صلح ہو جاتی ہے، لیکن صلح کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، صبح ہونے سے پہلے ہی تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ابن اسیر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، الکامل فی التاریخ، ان بدبختوں نے جو آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، سب کے ساتھ ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ سازش کر کون رہا ہے۔